اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم شرف المرء صلاتہ باللیل۔ گفتگو ہماری جاری تھی کہ سالک اللہ سفر طے کرتا ہے اور سفر کا آغاز وہ اپنے پہلے درجے توبہ سے کرتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا درجہ زہد کا ہے کہ زہد اختیار کرتا ہے، اور تیسرا درجہ وہ ریاضت کا ہے کہ ریاضت کرتا ہے۔ ریاضت انسان مشق کرے، تمرین کرے کہ نیکی انسان کے لیے آسان ہو جائے۔ بس معنوی مشق نیکی کو آسان کر دیتی ہے کہ انسان نیک کام کا عادی ہو جاتا ہے اور انسان باطن بین ہو جاتا ہے، باطن پہ نگاہ کرتا ہے۔ اگر ایک ضعیف اور کمزور انسان کے لیے، اسے ضعیف اور کمزور انسان کو اگر ایک وزنی چیز دی جائے تو اس کے لیے دشوار ہوتی ہے کہ وہ اسے اٹھا سکے۔ اس ضعیف اور کمزور انسان ہوگا تو ریاکاری کرے گا، دکھاوا کرے گا، لیکن جس نے تمرین کی ہے، مشق کی ہے، زور آزمائی کی ہے، وہ اس کی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ قوی ہو جائے اور آسانی سے نیکی کو کر سکے، ریاکاری کے بغیر، خدا کی خوشنودی کی خاطر۔ بس قوی انسان آسانی سے وزن اٹھاتا ہے، قوی انسان ہے جو آسانی سے رضا پروردگار کے لیے عمل انجام دیتا ہے۔ امور معنوی میں اگر کوئی واجب کام کو تکرار کے ساتھ کرے، مقرر کرے، اور اس کے بعد اس کے لیے وہ کام عادت بن جائے، اس کے لیے سخت نہیں ہوتا۔ جب کسی کے لیے واجبات کو انجام دینا آسان ہو جائے، محرمات کو ترک کرنا آسان ہو جائے، وہ عارف ہے، انسان یہ اہل فضیلت ہو جاتا ہے۔ بس عارف انسان ہے جو واجبات میں شیرینی کو، شہد کو، لذت کو، روح ریحان کو محسوس کرتا ہے۔ عارف انسان ہے جو محرمات میں بدبو کو دیکھتا ہے، کوڑے کے ڈھیر کو دیکھتا ہے کہ نماز کا وقت ہوتا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب بلال سے فرماتے، ارہنا یا بلال آذان دے کر آذان کہو تاکہ تھکاوٹ مجھ سے دور ہو جائے۔ جس کی عادت ہو انسان کو، کہ جس کی عادت انسان کو ہے، اسی کے اعتبار سے انسان کو نیکی میں یا برائی میں، اگر انسان کو عادت نیکی کی ہے تو وہ نیکی میں لذت اٹھائے گا، برائی کی عادت نہیں ہے تو برائی کو دیکھے گا تو اسے جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ ٹھیک، بس انسان درون بین ہو جاتا ہے۔ بس حرام کام کو ترک کرنا اگر کسی کے لیے آسان ہو جائے، واجب کام کو کسی کے لیے ترک کرنا واجب کام کو انجام دینا اگر کسی کے لیے آسان ہو جائے تو وہ خدا کی معرفت رکھتا ہے، اس کے پاس معرفت خدا ہے۔ بس ایسا شخص جس کے پاس معرفت ہو وہ درون بین ہے، باطن کو دیکھتا ہے۔ درون بین یعنی کیا؟ باطن بین یعنی گناہ کی بدبو کو دیکھنا، واجب کی خوشبو کو محسوس کرنا، مستحبات کی خوشبو کو محسوس کرنا۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اما من آتا واتقا، جو راہ خدا میں دے، انفاق کرے اور تقوی اختیار کرے، وصدق بالحسنی، اور نیکی کی تصدیق کرے، ہم اس کے لیے نیکی کو آسان کر دیتے ہیں۔ بس بعض لوگ ہیں جو راہ خدا میں دیتے ہیں اور یہ ان کے لیے آسان بھی ہوتا ہے، لذت بھی محسوس کرتے ہیں، اور اس راہ خدا میں انفاق کے درون میں جنت بھی دیکھتے ہیں، شہد بھی دیکھتے ہیں، شہد لذت محسوس کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں بعض لوگ، قرآن کریم نے کہا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اعراب میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو راہ خدا میں دینے کو تاوان سمجھتے ہیں، دشوار ہے ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے ریاضت نہیں کی، انہوں نے کوئی مشق نہیں کی۔ اگر وہ مشق کرتے تو ان کے لیے آسان ہوتا۔ بس راہ خدا میں خرچ کرنے کو
اعراب میں سے بدو عرب جو ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں؟ تاوان سمجھتے ہیں، دشوار ہے ان کے لیے، دشوار ہے۔ مومن کے لیے آسان ہے، کیونکہ مومن جانتا ہے کہ انفاق کے درون میں روح و ریحان اور بہشت ہے۔ بعض لوگوں کے لیے عزت دنیا ہے، مال ہے، ظاہری دنیا ہے۔ بعض لوگوں کے لیے عزت و شرف نماز شب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شرف المرء صلاتہ باللیل، انسان کی عزت و شرف نماز شب ہے، نماز شب ہے۔ بس یہ کون ہے جس کے لیے عزت اور شرف نماز شب ہے؟ وہ ریاضت کرنے والا، کیونکہ ریاضت اس نے کی، معرفت عارف بنا، کیونکہ اس کے لیے آسان ہے نیکی کو انجام دینا، محرمات کو ترک کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ جب اس کے لیے آسان ہے وہ عارف بن جاتا ہے، عارف بن جاتا ہے تو باطن بین بنتا ہے۔ باطن بین شخص کے لیے اپنی عزت اور وقار کیا ہے؟ نماز شب ہے، نماز شب ہے، ظاہری دنیا نہیں ہے، ظاہری دنیا نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رشوت کھانا یعنی سانپ کے لعاب دہن کو کھانا یا کسی کے قے کو کھانا، یہ رشوت کھانا ہے۔ یہ کون ہے؟ سالک اللہ ریاضت کرے گا تو رشوت اسے کیا نظر آئے گی؟ رشوت اس کے لیے سانپ کا لعاب دہن یا کسی کی قے نظر آئے گی، اور کسی کی قے بدبودار ترین چیز ہوتی ہے، وہ انسان کھانا پسند نہیں کرتا، کھانا پسند نہیں کرتا۔ بس عرفاء کہتے ہیں کہ جو لوگ نئے لباس پر فخر کریں، اسی کے سنبھالنے میں کی فکر میں رہیں کہ اسی کو سنبھالنا ہے، بس ظاہری لباس میں کی فکر میں رہیں، ان کی فکر صرف ظاہری ہو، معنویت پر وہ نگاہ نہ کریں، تو یہ ان کی جو لذت ہے، جو ظاہری لباس میں وہ لذت اٹھا رہے ہیں، یہ خیالی لذت ہے، وہمی لذت ہے یا سرابی لذت ہے۔ سراب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ بس ظاہری لباس ٹھیک ہے پہنے انسان صفائی کے ساتھ اور حجاب کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معنوی لباس بھی ہو انسان کے پاس، ایمان کا لباس، تقوی کا لباس ہو انسان کے پاس۔ بس جب تک انسان کے پاس ظاہری لباس ہے، باطنی لباس نہیں، تو یہ ظاہری لباس ایک سرابی لذت ہے۔ بہت سارے لوگ لذت محسوس کرتے ہیں اپنے ظاہری لباس۔ انسان کی پوری نظر اگر ظاہری باغ پر ہو، اس کے درست کرنے پر ہو، اور اپنے معنوی باغ پہ اس نے محنت کی نہیں، معنوی باغ کو اس نے درست کیا نہ ہو، معنوی باغ پہ اس نے ریاضت کی نہ ہو، تو ظاہری باغ کے مزین کرنے پر ہی تو وہ نفع نہیں اٹھائے گا، وہ نقصان اٹھائے گا، وہ خسارے میں۔ سالک اللہ وہ ہے جو اپنے معنوی باغ کو مزین کرتا ہے، معنوی باغ کو خوبصورت بناتا ہے۔ خداوند عالم توفیق دے کہ ہم معنوی باغ پہ اپنی نظر کریں، معنوی لباس پہ ہم نظر کریں۔ وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین۔